اللہ کے پاکیزہ کلام میں سے چند آیات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ رب تعالیٰ قرآن ذی شان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، مرتبے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعزازات عطا فرمائے، اکرامات عطا فرمائے، جو عزتیں اور جو معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء کرام آتے رہے، رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، ان کو صحیفے اور ان کو کتابیں عطا کی جاتی رہیں۔ اور آخر کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا مرکز و محور بنا کر بھیجا، معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، لیکن ہر نبی، ہر رسول کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، کسی زمانے کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آپ کسی قبیلے کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی اور رحمت بنا کر بھیجے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں، سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں انسانیت کا ذکر ہے، اور دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا برکت والی ذات ہے اس کی جس نے فرقان کو نازل کیا، اور فرمایا اس فرقان کو بھی اور جس پر نازل کیا گیا اسے سارے عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے، وہ رسالت تامہ ہے، وہ رسالت کاملہ ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کسی قوم کے لیے آیا، مجھے اللہ نے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان شانوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا
اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ اللہ کا بہت بڑا فضل کبیر انہیں مل گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، سب نبی آئے، سب رسول آئے، سب کو اللہ نے عزتیں، مقامات و مرتبے عطا فرمائے، لیکن امام الانبیاء کو جو مرتبہ عطا فرمایا، جو رفعتیں عطا فرمائیں، جو شانیں عطا فرمائیں، وہ کسی رسول کو، کسی نبی کو نہیں ملی ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہوں کہ قرآن حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی، فرمایا تلک الرسل، فرمایا یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض۔ گزشتہ خطبے کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نبیوں کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے مقام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت و رسالت اور جو عزتیں عطا فرمائیں، لا نفرق بین احد من الرسل، لیکن جہاں تک رہی فضیلت کی بات، جہاں تک رہی درجات کی بلندی کی بات، جہاں تک رہی عظمتوں کی، رفعتوں اور ذکر کی رفعتوں کی بات، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رب کا پاکیزہ کلام اعلان کر رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجوں کو بلند و بالا کیا، بعض کو عظمت کلام عطا فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے کلیم کو ہم شرف کلام ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ فرمایا بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات کو بلند و بالا فرمایا، بعض وہ ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند و بالا فرمایا۔ وہ درجے کتنے بلند ہوئے، کتنے بلند نہیں ہوئے، یہ ہم امتی نہیں جانتے ہیں، بلند کرنے والا جانتا ہے، جس کے بلند ہوئے ہیں وہ جانتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، فرمایا کہ ان کے درجوں کو بلند و بالا فرما دیا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، قرآن کہتا ہے، فرمایا ان کے درجے بھی بلند ہوئے، ان کے مقام بھی بلند ہوئے، ان کا ذکر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ تو سب نبیوں کا مقام، سب رسولوں کا مقام، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلندیاں عطا فرمائیں، وہ کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں ملی ہیں۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ایک منٹ حوالہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ، دونوں شیخین نے اس کو نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں بخاری کی، ایک حضرت جابر نے روایت فرمائی، ایک سیدنا ابو ہریرہ نے روایت فرمائی، دونوں کے تقریباً ملتے جلتے کلمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھتا ہوں، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی کی یہ تشریح ہے، اسی کی یہ تفسیر ہے، تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر ہے اور صاحب قرآن کی زبان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے انبیاء کرام میں 6 چیزوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جامع الکلم بنایا ہے، مختصر بات، دریا کو بلکہ سمندر کو بلکہ سمندروں کو کوزے کے اندر بند کر دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کلمات بہت تھوڑے ہیں، لفظ بہت تھوڑے ہیں،
لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے جو اسرار ہیں وہ بڑے وسیع ہیں۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنایا ہے۔ دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے صاحب وقار بنایا ہے، رعب عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا رعب عطا فرمایا تھا، وقار عطا فرمایا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں بڑے وجیح ہیں، بڑے وقار والے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا رعب کیسا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ سیدنا جابر کی روایت کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت، یعنی ایک بندہ ایک مہینہ پیدل چلتا رہے، یہاں سے نوری آباد پہنچے گا، حیدرآباد پہنچے گا، نواب شاہ پہنچے گا، چلتے 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 ایک مہینہ پیدل چلتا رہے، آپ سوچے کہاں پہنچ جائے گا؟ فرمائے ایک ماہ کی مسافت پر اللہ نے میرا رعب قائم کیا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک ماہ کی مسافت پر بھی ایک بندہ ہوگا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میرے رعب کو، دبدبے کو، وجاہت کو، یہ اللہ نے اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ عطا فرمانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اپنے محبوب کو درجے عطا فرمائے۔ تیسرا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلتیں عطا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقامات عطا فرمائے۔ احلت لی الغنائم، پچھلی امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی، میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پچھلی امتوں کے لیے ان کا معبد ہو تو تبھی وہ عبادت کر سکتے ہیں، عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا میری امت کے لیے حضور کے صدقے میں اللہ نے امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور کے صدقے میں، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ فرمایا ساری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، ساری روئے زمین کی جو مٹی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا میرا امتی کہیں بھی جا رہا ہے، پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے تیمم کر لے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی، پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی۔ فرمایا میرا امتی جا رہا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، اور فرمایا مسجد نہیں ہے کہیں پر بھی، کسی پتھر پر، کسی چٹان پر، کسی صحرا کے اندر، کسی جنگل میں، جہاں چاہے فرمایا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پوچھے کسی سے کوئی بتانے والا ہے، کوئی نشان ہے، اس نشان کو دیکھے، نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی نشان ہے۔ فرمایا میرا غلام اپنے دل سے تحری کرے، اپنے دل کے اندر غور و فکر کرے۔ فرمایا تحری اور غور و فکر کر کے جہاں منہ کر کے نماز پڑھے گا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ گزشتہ امتوں کے لیے نہیں تھا۔ آزاد گرامی ربیع الاول کا موسم ہے، ہم حضور کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے مقامات کو سماعت کر رہے ہیں، لیکن وہ مقامات کون سے؟ جو اللہ نے پاکیزہ کلام میں خود بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر خود بیان کیے، اور فرمایا وہ کیا مقام و مرتبے ہیں، وہ کیا عزتیں ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزازات عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ، میں نے اس کا ذکر کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری خلق کے لیے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور آخر کے اندر فرمایا کہ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، زور سے بولیں خاتمن، زور سے بولیں، زور سے بولیں، کیونکہ جن کو ووٹ دے کے ہم بیچتے ہیں ان کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو سورہ اخلاص دیکھ کے پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، اور وہ جا کر پاکستان کے اسمبلیوں میں آپ سب کی نمائندگی کر کے قانون بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لادین قانون بنائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو توفیق عطا فرمائے، یہ اسمبلیوں کے اندر پہنچے اور جب اوتھ لے رہے ہوں
تو یہ نہ ہو کہ لفظ خاتم النبیین ہی ان کو پڑھنا نہ آتا ہو، کہیں کہ ہاں کہیں جمعہ پڑھنے گیا تھا اور یار کچھ سکھایا نہیں سکھایا، خاتم النبیین لفظ تو مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ زور سے بولے حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست وأوتیت خمسا لم یؤتہن احدا قبلی۔ فرمایا مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے، وہ مرتبے عطا فرمائے جو کسی نبی کو، کسی رسول کو پہلے نہیں عطا کیے گئے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ درجے، وہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں اور بار صحابہ کرام آپس کے اندر گفتگو کر رہے، نبیوں کے مرتبوں اور درجوں کی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، یہ مشکات کی حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ، حضور کے بعض اصحاب بیٹھے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ دوسرے کسی نے کہا کہ نہیں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کو اللہ نے کلام کا اعزاز عطا فرمایا۔ تیسرے بولے کہ بھائی آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ان سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ استفاہ اللہ آدم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ چوتھے بولے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا، فعیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، قرآن نے کہا کہ وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، ان کا درجہ بڑا بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، انبیاء کی باتیں ہو رہی ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں انبیاء کے۔ پتہ چلا کہ یہ بیٹھ کر انبیاء کے تذکرے کرنا، باتیں کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا دستور تھا۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخرج علیہم رسول اللہ، حضور تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا ہے، تمہارے کلام کو سنا ہے اور تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے۔ جو نبیوں کے مقام اور مرتبے پہ تم تعجب کر رہے تھے کہ کس نے کیا مقام پایا ہے، میں نے اس کو بھی سنا ہے، تمہارے کلام کو سنا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، جس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ایسا ہی ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ فرمایا جس نے کہا کہ موسیٰ کریم اللہ ہے، ایسے ہی ہے، موسیٰ کریم اللہ ہے، ان کو اللہ نے کلام کا درجہ عطا فرمایا۔ جس نے کہا کہ آدم استفاہ اللہ، آدم صفی اللہ ہے، وہ ایسے ہی ہیں۔ اور جس نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ، فرمایا میں کسی کی تکذیب نہیں کرتا ہوں، میں کسی کی تکذیب نہیں کرتا ہوں، میں تکذیب کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو تصدیق کرنے آیا ہوں۔ قرآن بھی مصدق ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق ہے، گزشتہ کتابوں کے، گزشتہ نبیوں کے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، فرمایا ایسے ہی ہے جو درجہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن اگر تم بات کرتے ہو کلیم اللہ کی، اگر تم بات کرتے ہو خلیل اللہ کی، تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا استفاہ اللہ آدم وہو کذالک، بالکل ایسا ہے، لیکن انا حبیب اللہ، فرمایا ان کو کلیم و خلیل بنایا، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا فخرا، میں اس پر فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں میں فخریہ جملہ کہوں، لیکن جب ذکر سنا، تذکرہ چھڑا ہے انبیاء کا، تو آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے نبی کو اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا۔ انا حبیب اللہ ولا فخرا۔ دوسرا فرمایا کہ تمہیں پتا ہے سب انبیاء کرام، سب رسول، سب کے درجے، سب کے مقام، سب کے مرتبے اپنی جگہ ہیں، لیکن فرمایا سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی سی عمارت ہے، خوبصورت عمارت ہے، فرمایا وہ عمارت کو بنانے والے نے بڑا سوار کے بنایا ہے، فرمایا اس کی تزئین کی ہے، آرائش کی ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت عمارت ہے، لیکن عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن بھی مکمل ہو گئی اور اس کی جو ہے فنیشنگ بھی مکمل ہو گئی، کمپلیٹ
بن گئی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فطاف بها النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مثال میری اور نبیوں کی ہے، اللہ نے نبوت کی اس عمارت کو مکمل کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں آیا اور وہ جگہ بھی مکمل ہو گئی۔ فرمایا میرے بغیر وہ عمارت مکمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ نبیوں کی عمارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا وہ مکمل ہوگی تو میرے آنے سے ہوگی۔ فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بڑے درجے عطا فرمائے، بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن سن لو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا ہے، تمہارے نبی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اول من ينشق عنہ القبر، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میدان معاشر کے اندر اگر کوئی انسانیت کے اندر آ رہا ہوگا، نبیوں کے اندر آ رہا ہوگا، فرمایا وہ تمہارا نبی ہوگا۔ اول من تنشق عنہ قبری، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءُ الْحَمْدِ، فرمایا میرے ہاتھ کے اندر لواء الحمد ہوگا۔ میدان معاشر کے اندر وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اس طرح آ رہے ہوں گے حضور کہ حضور کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا وہ پرچم ہوگا۔ فرمایا میں اس انداز سے میدان معاشر کے اندر آ رہا ہوں گا۔ اگلی بات سنیے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ اس کے نیچے کون ہوگا؟ فرمایا آدم فما دونہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے جلیل القدر ہیں، وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ باواز بلند کہہ دو یار ربیع الاول، کبھی سال بھر تمہیں نہیں کہتا ہوں میں، ربیع الاول کا مہینہ ہے برکت والا، تو پتہ چلے محبت والوں کی یہ مسجد ہے۔ مسجدیں تو بہت ہیں 2 رکعت ادا کرنے کے لیے، سراؤنڈنگ کے اندر ہر 2 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر ہیں۔ اگر یہاں آئے ہو تو کوئی محبت والوں کے ساتھ آئے ہو، پیار والوں کے ساتھ آئے ہو، یہ عشق و محبت کی باتیں تمہیں یہاں لے کر آئی ہیں۔ یہ ماتم کسی اور کہاں ہوگا؟ ہمارے ہاں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر، سارے رسول میرے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اول من یحرق حلق الجنہ، کہ جنت اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کہ کون آ گیا ہے جنت کے دروازے پر؟ کہا آواز آئے گی کہ محمد آئے ہیں، کہا ہاں جنت اللہ کی ہے لیکن اس کا دروازہ محمد عربی کھولیں گے۔ فرمایا اول من یحرق حلق الجنہ، فرمایا جنت کے دروازہ فیفتح اللہ لی، فرمایا سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ فرمایا میں داخل ہوں گا، فقراء مومنین داخل ہوں گے۔ فرمایا سنو انا اول الاکرمین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، جتنے اولین و آخرین ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اکرم ہے، سب سے زیادہ کوئی عزت والا ہے تو فرمایا میدان معاشر کے اندر دیکھ لینا اللہ نے تمہارے نبی کو مقام عطا فرمایا۔ اگلا جملہ سنیے گا، حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، گھر کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں، گھر کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں، میرے سامنے حدیث رسول کھلی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، انا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ سنو فرمایا کہ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ اول و آخر جتنے لوگ ہیں فرمایا کوئی وہاں پر بات نہیں کر سکے گا، مخلوق خدا پھر رہی ہوگی ادھر سے ادھر تمہارے لیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
اے آدم اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ ہمارا حال دیکھیں کیا ہے، پسینوں سے ڈوبے جا رہے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کیجئے، رب تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل سے نکال دے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، فیصلہ ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، کم سے کم یہاں سے نکل جائیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں کہ نہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، آج کون بات کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ ہمارے کچھ دوست خالی پہلا ٹکڑا پڑھ کے یہی رک جاتے، کہتے میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ بھائی آگے تو پڑھو، قرآن تو پورا پڑھ لو، وہ قرآن تو پورا پڑھ لو یار۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون سفارش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ہاں وہی کرے گا جس کو اللہ نے اذن عطا فرمایا ہو، وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ ابو البشر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا طوفان نوح کے بعد آپ کے ذریعے سلسلہ چلا، آپ سفارش کیجئے، فرمایا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سفارش کیجئے، فرمایا بالکل نہیں، آگے جاؤ، میں نہیں کر سکتا ہوں، میری آج یہ طاقت نہیں، اللہ کا جلال عروج پر ہے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے پاس، اللہ نے آپ کو شرف کلام عطا فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں، فرمایا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چلتے چلتے یہ مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی کہ آپ تو کلیمت اللہ ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی والدہ کو یہ مقام عطا فرمایا، آگے بڑھیے، آج مخلوق خدا کی مشکل کشائی کیجئے، اس مشکل سے مخلوق خدا کو نکالے۔ وہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تمہیں نجات چاہیے ہے تو محمد کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب مخلوق پہنچے گی، سب کہہ رہے گے، نبی اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، او میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میرے غلاموں آ جاؤ، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث شفاعت کو آپ دیکھیں، اس حدیث شفاعت کے اندر کیا ناز ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر بھی فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا یہاں پر بھی انہی کی بارگاہ کی شفاعت چلے گی، سفارش چلے گی، میدان معاشر کے اندر بھی کسی کا سکہ نہیں چلے گا تو مصطفیٰ کا سکہ چلے گا، مدینے کے تاجدار کا سکہ چلے گا، آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے، اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا سجدہ کریں گے، ایسی عاجزی انکساری پیش کریں گے، ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر انور کو تو اٹھائیے نا، اپنے سر کو تو اٹھائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا، اے میرے مالک و مولا جب تک مجھے اذن شفاعت نہیں ملے گا، ارفع راسک یا محمد قلت اسمع، فرمایا آپ اپنے سر کو تو اٹھائیں، فرمایا جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، سل توتا، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت پر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان کو دیکھیں آپ، حضور کسی اور کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے مانگیں گے۔ فرمایا حبیب سر کو اٹھائیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، یہ ان کی محبتیں، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اکرام ہے۔ اور امتی آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کیا حضور کا ذکر کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ حضور کی تشریف آوری پر اس ماہ مقدس میں جو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کبیر ملا ہے، رحمت عالی اور نعمت عظمی ملی ہے، ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج بھی امت اس پر بحث کر رہی ہے، آج بھی امت اس پر مناظرے کر رہی ہے، آج بھی امت سوشل میڈیا پر لڑ رہی ہے اور بچوں کو حضور کے ذکر سے دور کیا جا رہا ہے۔ تم کچھ اور نہیں کر سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یار یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے، تم وہ کر لو کہ جو جائز ہے۔ تم قرآن کھولو اور قرآن کے اندر حضور کی شان کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ تم رسول اللہ کی حدیثیں کھولو، اس کے اندر جو عظمت مصطفیٰ کی حدیثیں وہ پڑھنا شروع کر دو۔ تم کہتے ہو نہیں 12 ربیع الاول نہیں، یکم ربیع الاول ہے، تم یکم کو کر لو۔ نہیں یکم نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہے، تم 9 کو کر لو۔ نہیں 9 نہیں ہے، 13 ربیع الاول ہے، تم 13 کو کر لو۔ بھائی کر تو لو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ امت کو الجھا کے ذکر مصطفیٰ سے دور کرنا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، یہ ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کہ میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنی دکانوں کو سجائیے، اپنے دلوں کو درود پاک سے سجائیے، لیکن ایک بات یاد رکھ دیجئے کہ اپنی مسجدوں کو سجدوں سے بھی آباد کریں۔ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نہ ہو کہ چوکوں پر میلاد ہوتا رہے، روڑوں پر میلاد ہوتا رہے، ہماری گلیاں تو سجدی رہیں لیکن ہماری مسجدیں ویران ہوں۔ جس چیز سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، حضور خود فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اگر اس مہینے میں بھی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ تو یہ بتائیں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔